السلام علیکم. امید کرتی ہوں کہ آپ نے چیپٹر نمبر 4 کے سوالوں کے جواب ڈھونڈے ہوں گے. آپ کا دماغ ایک دفعہ پھر سے سوچنے کی راہوں پر چل پڑا ہوگا. جس چیز کو آپ تھوڑا پیچھے چھٹیوں میں یا پھر ایک بریک میں کہیں تھوڑا پیچھے کر دیتے ہیں، وہ چیزیں اس طرح کے سوالوں کی اس میں دوبارہ جاگ اٹھتی ہیں، دوبارہ انسان سوچنا شروع کر دیتا ہے. ہم آج چلتے ہیں چیپٹر 5 کی طرف. دس از پیج نمبر 22 اور میں نے ویڈیو میں اس کے پیجز بھی ساتھ میں اپلوڈ کر دوں گی انشاءاللہ. تو یہ کتاب کا ترجمہ میں آپ کو دوبارہ بتا دیتی ہوں کہ میں سید امتیاز احمد کا ترجمہ چوز کر رہی ہوں. دل یہی چاہتا ہے کہ تینوں ترجموں سے کمپیریزن کر کے ساتھ میں وہ جو ہم لنگوسٹکس کے رولز اسٹڈی کر رہے تھے کہ اسلوبوں سے کیا فرق پڑتا ہے، لفظوں سے کیا فرق پڑتا ہے، اس کو ڈسکس کریں. لیکن ظاہر ہے اتنا ٹائم نہیں ہوتا، تو اس لیے ہم صرف اسی ایک ترجمے کو میں نے چوز کیا ہے اور اس لیے میں نے ساتھ میں ان کی پکچرز بھی اٹیچ کر دی ہیں. اچھا جی، پھر اس کے بعد یہ ہے چیپٹر 5 میں کچھ باتیں ہیں بہت اچھی. وہ یہ ہیں کہ افق پر سرخی نمودار ہوئی اور پھر جیسے اچانک ہی سورج طلوع ہو گیا. لڑکے کو اپنے باپ سے ہونے والی گفتگو یاد آئی اور ایک مسرت کا احساس ہوا. وہ اب تک بہت سے محل دیکھ چکا تھا اور بہت سی عورتوں سے مل چکا تھا. سو واٹ ڈو یو تھنک؟ مسرت کا احساس اسے کیوں ہوا؟ یقیناً آپ لوگوں کے ذہنوں میں ایک جواب آیا ہوگا اور آپ سب لوگ بھی اس کو اپنے جوابوں کو نوٹ کیجئے. اور میرا جواب یہ ہے کہ جب انسان اپنی ہمت اور ارادہ کر کے اپنی منزل پر نکلتا ہے تو بہت ساری چیزیں اس کو پیچھے چھوڑنی پڑتی ہیں، اور جب وہ آگے آتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ وہ شکر گزار بھی ہوتا ہے اور وہ خوش بھی ہوتا ہے کہ وہ وہاں پر سٹک نہیں ہو گیا، وہ وہاں پر رک نہیں گیا اور اس نے اپنے باپ کی طرح ایک ہی جگہ پہ رہنے کو، ایک ہی منزل پر کھڑے رہنے کو ترجیح نہیں دی، بلکہ اس نے ہمت کی، خطرات کو مول لیا، رسک لیا اور وہ چل پڑا. تو یہ جو احساس ہوتا ہے، جو سفر پہ آگے جا کے آپ کے سامنے جو چیزیں آتی ہیں تو آپ کو خوشی ہوتی ہے کہ یا میں نے اچھا ہی فیصلہ کیا کہ میں نکل پڑا اور میں آگے چل پڑا. اگرچہ میں نے کچھ کھویا اور کافی کچھ کھویا، میں نے مشکلیں اٹھائیں، لیکن میں نے جو اپنی خواہش تھی میری اس کی طرف، اپنی منزل کی طرف جانے کے راستے میں کچھ چیزیں پا لی ہیں. جیسے وہ کہتا ہے کہ میں اب تک بہت سارے محل دیکھ چکا ہوں، بہت سی عورتوں سے مل چکا ہوں. یہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہ ایک طرح سے سمبولک ہے. انہوں نے لڑکی اور اس کے لحاظ سے ریلیٹ کرنے کے حوالے سے، بہت سارے لوگوں سے ریلیٹ کرنے کے حوالے سے ایک تو یہ بات بتائیے، یعنی اس کو کہیں لوگ لٹرلی یہی نہ سمجھ لیں کہ یہ عورتیں اور محلوں کا ہی صرف ذکر ہو رہا ہے. دس از ایگزیکٹلی یو مسٹ نو کہ جرنی ٹورڈز اے ڈیسٹینیشن. اچھا، پھر اس کے بعد یعنی کہ جب آپ راستے پہ نکل پڑتے ہیں اور جب آپ کو اس میں سے فائدے ملنے شروع ہوتے ہیں، آپ کو کچھ اچیومنٹس ہوتی ہیں تو آپ خوش ہوتے ہیں کہ گڈ، اچھا ہی کیا میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں اپنے نئے راستے پہ نکلا. تو دس واز اے تھنگ جو انسان کو مسرت کا احساس دیتی ہے. لیکن یہ مسرت کچھ عرصے کے بعد غائب ہونا شروع ہو جاتی ہے جب آپ دوبارہ ایک جگہ پہ اسٹک ہونا شروع ہو جاتے ہیں. آپ چاہے علم کے مسافر ہیں، چاہے آپ زندگی کے مسافر ہیں، اور چاہے آپ زندگی کے کسی بھی اور میدان میں رکھنے والے ایسے مسافر ہیں جو کہ اسٹرگل کرنے کا عادی ہے، تو وہ ان ساری چیزوں کو بہت اچھے سے سمجھ سکتا ہوگا. یہاں تک کہ اگر آپ صرف ایک مدر ہیں تو پھر بھی آپ بہت اچھے سے جان لیتی ہوں گی، کیونکہ شادی کرنا بھی کسی خطرے سے کم نہیں ہوتا. اور بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں، لیکن وہ ہوتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شادی کے بعد ہماری فریڈم چھن جائے گی، ہماری پریویسی ڈسٹرب ہو جائے گی، ہمارے اوپر کوئی اور حکمرانی کرے گا. بہت سارے مرد ایسے ہوتے ہیں جو سنگل رہنا پسند کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کون پالے بیویاں، کون پالے بچے، اور جی اتنی جھنجھٹیں اور اتنا کچھ. اور ویسٹ میں یہ صورتحال چونکہ بہت ہی زیادہ ہے، لیکن ایسٹ میں بھی کم ہے ایسی صورتحال. لیکن ایسے تمام لوگ یعنی کہ جو کہ کسی بھی بڑی دوسری طرح کی منزل کے مسافر نہیں ہیں، تو اپنی زندگی میں بھی بہرحال ایک سفر پہ چل رہے ہیں، تو وہ بھی دیکھتے ہوں گے کہ جب وہ ایک شادی کرنا ایک رسک ہی ہوتا ہے. ڈیفینیٹلی آپ کا اسپاؤز آپ کے ساتھ آتا ہے تو آپ کو اپنے اندر بہت ساری ایڈجسٹمنٹس، بہت ساری چینجنگس کرنی پڑتی ہیں، اور آپ کچھ چیزیں چھوڑنی پڑتی ہیں، کچھ ان کو چھوڑنا پڑتی ہیں، اور ایک دوسرے کے ساتھ ایڈجسٹ ہونا پڑتا ہے. تو لیکن جب اولاد ہوتی ہے، جب آپ ایڈجسٹ کرتے ہیں، جب افیکشن ہو جاتی ہے ڈیولپ، تو انسان بہت اچھا فیل کرتا ہے. بہت ساری نئی چیزیں، نئے تجربات ان کی زندگی میں ایڈ ہو چکے ہوتے ہیں. اسی طرح
سسرال کے ساتھ رہنا بھی کسی ایڈونچر اور کسی رسک سے کم نہیں ہے. وہ بھی آپ کو بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ امپیشنٹ ہوتے ہیں لائف میں, جو کہ لوگوں کے ساتھ رہنا پسند نہیں کرتے, جو کہ اپنے سسرال کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ کو ایک مصیبت کی طرح سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو وہ لوگ دل ہی دل میں دعائیں کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کے سسرال ان کے ساتھ نہ ہی رہیں اور وہ کہیں چلے جائیں, ہم کہیں چلے جائیں, ہم الگ ہو جائیں. اس طرح کی بہت ساری سوچیں ان کے اندر آتی رہتی ہیں. لیکن بعض کو موقع مل جاتے ہیں, بعض کو نہیں ملتے ہیں, اور بعض وہ لوگ بھی ہوتے ہیں جو بائی چوائس آپٹ کرتے ہیں اس سچویشن کو کہ ہمیں جی لوگوں کے ساتھ رہنا ہے, ہمیں اپنے سسرال کے ساتھ رہنا ہے. اور کچھ ہی سالوں کے بعد ان کی زندگی میں یہ لمحات آتے ہیں کہ وہ اپنے ڈیسیجن, ان کا یہ ڈیسیجن جس میں وہ بہت ساری کاسٹ پے کر چکے ہوتے ہیں اور ان کو پتہ چلتا ہے کہ یہ ان کی اسٹرینتھ بن چکا ہے, وہ زندگی میں بہت سارے تجربات حاصل کر چکے ہیں. ایک زندگی میں بہت بڑے راز کی بات ہے جو میں آپ کو بتا دوں. مختلف ساری کتابیں پڑھنے کے بعد اور مختلف ریسرچز اور اس طرح کی چیزوں کو پڑھنے کے بعد میں آپ سے یہ بات شیئر کر رہی ہوں. آپ نے اس کو چیلنج کرنا چاہیں تو چیلنج بھی کر سکتے ہیں, اور اس کو ایکسپیرینس کرنا چاہیں تو ایکسپیرینس بھی کر سکتے ہیں. اور وہ راز کی بات یہ ہے کہ دنیا میں سب سے بڑا خوشی کا لمحہ یہ ہوتا ہے کہ آپ سیکھ رہے ہیں, یو ہیو لرنڈ سم تھنگ نیو. یہ وہ چیز ہے جو کہ اس دنیا کا سب سے بڑا ریوارڈ ہے, دیٹ یو آر لرننگ, دیٹ یو آر گیننگ. کسی بھی مرحلے میں کوئی آپ کو زندگی کا راز پتہ چل گیا ہے, کوئی تجربہ پتہ چل گیا ہے, لوگوں کے ساتھ بات کرنے کے معاملات آ گئے ہیں, اپنے بارے میں آپ کو آگاہی ہو گئی ہے کہ میں نے اچھا یہ غلط بات کی تھی, میں نے یوں کیا, میں یوں لوگوں کو ہرٹ کرتی ہوں, میری یہ باتیں ٹھیک نہیں ہیں, چاہے وہ اپنے بارے میں, چاہے وہ دوسرے لوگوں کے بارے میں, چاہے وہ زندگی کے بارے میں, چاہے وہ علم کے میدان میں, کتابوں کے بارے میں, استادوں کے بارے میں, کچھ بھی کسی بھی طرح کی آپ کی زندگی ہے. آپ مردوں سے آفس میں ملتے ہیں, آپ بزنس کرتے ہیں, کوئی ڈیلنگز کرتے ہیں, تو آپ لوگ ایکسپیرینس کر لیجئے کہ ایک اچھے پازیٹیو اور جس انسان کی نفسیاتی صحت ٹھیک ہے, اس انسان کے لیے اس دنیا میں سب سے بڑا ریوارڈ کیا ہوتا ہے کہ وہ سیکھ رہا ہے اور تجربات سے سیکھ رہا ہے, اور یہ چیز اس کو کے لیے اس دنیا میں لذت اور خوشی کا سب سے بڑا سورس ہوتی ہے. تو اللہ تعالی ہم سب کو یہ حقیقی خوشی عطا فرمائے جس میں کہ انسان نئی سے نئی چیزیں سیکھ کر بہت زیادہ آگے بڑھتا ہے اور وہ اسٹیگننٹ نہیں ہو جاتا, وہ کسی جگہ پہ رک نہیں جاتا, وہ اپنے آپ کو کوئی مہان چیز, کوئی اپنے آپ کو بہت بڑا استاد, عالم, بہت بڑا بزنس مین یا بہت بڑا کوئی پولیٹیشین یا کچھ ایسا نہیں سمجھنا شروع ہو جاتا, بلکہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھے آگے سے آگے جانا ہے, مجھے سیکھنا ہے, مجھے طالب علموں سے بھی سیکھنا ہے, مجھے علماء سے بھی سیکھنا ہے, مجھے گھر والوں سے بھی سیکھنا ہے, مجھے بچوں سے بھی سیکھنا ہے, مجھے میڈز اور سرونٹس سے بھی سیکھنا ہے, اور بازاروں سے بھی سیکھنا ہے, اور چاند سورج ستاروں سے بھی سیکھنا ہے, اور پھولوں سے بھی. تو بہرحال یہی وہ لمحات ہوتے ہیں جن سے سیکھنے کے بعد آپ کو بہت حقیقی خوشی, مسرت کا احساس آپ کے اندر پیدا ہوتا ہے. اب آتے ہیں جی ایک اور چیز کی طرف, اور اس میں ایک بڑے مزے کی لائن تھی کہ اس کے پاس ایک چوغا تھا, ایک کتاب تھی جسے وہ دوسری کتاب کے ساتھ بدل سکتا تھا, اور بھیڑوں کا ایک ریوڑ تھا. لیکن سب سے اہم بات یہ تھی کہ اس کا ہر دن اپنے خوابوں کو تعبیر کرتے ہوئے گزر رہا تھا. دس واز دا مومنٹ, اس کی میں بات کر رہی تھی کہ وہ خوش اس لیے تھا, دیکھیں نہ اس کے پاس سونے کے لیے کوئی جگہ ہے, نہ کھانے کا کچھ پتا ہے کہ آگے کچھ کھانے کو ملے گا یا نہیں ملے گا, آگے کوئی مارکیٹ ہے یا نہیں, آگے کوئی آبادی ہے یا نہیں, بارش بھی ہو سکتی ہے, بادل بھی آ سکتے ہیں, ہوائیں بھی چل سکتی ہیں, کچھ بھی ہو سکتا ہے, راہزن بھی ہو سکتے ہیں, لیکن وہ ان سارے خطرات کو مول لیتا ہوا آگے بڑھ رہا ہے. گڈریوں کی زندگی ایسی ہی ہوتی ہے. لیکن خوشی کس چیز کی ہے؟ خوشی اس چیز کی ہے کہ جو آپ نے اپنی منزل طے کی, آپ ہر دن اپنی منزل کی طرف بڑھ رہے ہیں, اینڈ یو آر لرننگ اینڈ یو آر گیننگ. یہی وہ سب سے بڑا پلائر ہے. آپ بھی اگر اپنے لیے کوئی منزل, کوئی راستہ, کوئی چیز تلاش کریں گے تو اس پہ نکلنے کا سفر چاہے آہستہ ہے چاہے تیز ہے, لیکن وہ ہر لمحہ آپ کو خوشی دے گا.
لیکن اگر آپ ڈیسائیڈ ہی نہیں کرتے، آپ کہتے ہیں میں یہاں ہوں، بالکل ٹھیک ہوں، میں جس ادارے میں فٹ ہوگی بس یہیں پہ رہوں گی، میں جس گھر میں پیدا ہوگی بس میں نے یہیں رہنا ہے، ہم غریب تھے تو ہم نے غریب ہی رہنا ہے، ہم امیر ہیں تو ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم غریبوں کی زندگی میں جھانکیں، ہم کاروباری لوگ ہیں تو ہمیں دوسرے لوگوں سے، دوسرے طبقات سے، دوسرے اداروں سے کوئی غرض نہیں ہے، اور اگر ہم لوگ ڈاکٹر ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم لوگوں کے پاس جتنے تجربات ہیں وہ اور کوئی کہاں سے کوئی سیکھے گا یا ہمیں بتائے گا، اور یوں ہر انسان اگر اپنے لیول یا اپنی ہی زندگی میں رہے گا تو وہ کبھی بھی سیکھ نہیں پائے گا. اور لیکن اگر وہ اسٹیٹک رہنا چاہتا ہے تو یہ اس کی اپنی مرضی، اس کی زندگی بالکل اور ہوگی. ٹھیک ہے، اور ہم پیسمسٹ اور پیسو لوگوں کی فی الحال یہاں زندگیاں ڈسکس نہیں کر رہے. دس از سم تھنگ جس میں بہت زیادہ پازیٹیوٹی زندگی میں کیسے آتی ہے، اور وہ ایسے ہی آتی ہے کہ آپ اپنی زندگی کا بہت بڑا گول ڈیسائیڈ کریں اور پھر اس کے بعد اس کی طرف سفر شروع کر دیں. وہ آہستہ ہے، وہ تیز ہے، آپ کو تھوڑی دیر بیچ میں رکنا بھی پڑ جاتا ہے، اس سے فرق نہیں پڑتا، بٹ یو ہیو ڈیسائیڈیڈ ٹو موو آن. ایسی کسی جگہ جو بہت بڑا، جو آپ نے منزل ڈیسائیڈ کی ہے، تو اسپیڈ سے فرق نہیں پڑتا. دا تھنگ وچ میٹرز دیٹ یو آر گوئنگ آن. تو یہ وہ چیز ہے جو بہترین ہے. جو بھی مقاصد آپ نے طے کیے تو ان کی طرف سفر کرنا اس کے لیے ایک پلائر کا سبب ہوتا ہے. اچھا، ایمبیشیس لوگوں کی اور جو لوگ اپنے نئے راستے بنانے جانتے ہیں یا نئے یا بلند منزلوں کی طرف سفر کرتے ہیں یا نگاہ جن کی ہوتی ہے، وہ لوگ، مزے کی بات یہ ہے کہ کسی بھی جگہ اپنے گولز میں بھی وہ اسٹیٹک نہیں رہتے. وہ بہت ساری چیزیں ان کو نئی ٹرائی کرنی پڑتی ہیں. کہتا ہے جب تک اس کا جی سمندروں سے بھرتا وہ یقیناً اور بھی شہر دیکھ چکا ہوتا، اور بھی عورتوں سے مل چکا ہوتا، حصول مسرت کے اور بھی مواقع پا چکا ہوتا. ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ لوگوں کو یہاں سے اچھی طریقے سے پتہ چل گیا ہوگا کہ بلند ارادے اور اعلیٰ منزلوں کی طرف سفر کرنا انسان کے لیے حقیقی خوشی کا سبب ہوتا ہے. اچھا، ابھرتے ہوئے سورج کی جانب دیکھتے ہوئے اس نے سوچا میں خانقاہ میں خدا تک نہ پہنچ پاتا. یہ بات ایک شاید کچھ لوگوں کو عجیب بھی لگ سکتی ہے، لیکن میں آپ کو اس کا ایک چھوٹا سا معنی یہاں بتاتی ہوں. اگرچہ یہ بات بہت دور کے چیپٹرز میں کھل کے ذرا سامنے آ جائے گی جب اس کا ایک اور شخصیت سے ملاقات ہوگی جو کہ بہت زیادہ کتابوں میں گم تھا. بہرحال آپ یہ اتنی سی چیز دیکھ لیں کہ ہم میں سے جو لوگ، جیسے کہ ہم نے کہا تھا کہ بہت سارے لوگوں نے یہاں قرآن پڑھا ہوا ہے، بعض ایسے لوگ ہوں گے جو کہ بہت کتابیں پڑھتے ہیں، بہت قرآن کی دنیا میں گم ہیں اور وہ نئی سے نئی تفسیریں اور چیزیں دیکھتے رہتے ہوں گے، لیکن ان کو یہ خبر نہیں ہے کہ ان کے گھر کے باقی لوگ کیا کر رہے ہیں، ان کے رشتے دار کیا کر رہے ہیں. نہ ان کے گھر کوئی آتا ہے، نہ کوئی جاتا ہے، نہ کسی کو ویلکم کرنے کو تیار ہے، نہ وہ خود کہیں جانے کو تیار ہیں، نہ وہ کسی کے تجربات سے سیکھنا چاہتے ہیں، نہ کوئی ان کو نہ وہ اپنے تجربات لوگوں کے ساتھ اس طرح سے شیئر کرنا چاہتے ہیں. تو ایسے ساری لوگ بس کتابی باتوں تک رہ جاتے ہیں اور خدا کی معرفت کا ایک بہت بڑا ذریعہ انسان ہوتے ہیں. علم تو ہوتا ہے کہ آپ اپنی ڈیفینیشنز کو ٹھیک کریں. آپ اپنے بالکل ایسا ہی ہے جیسے ریٹن ریسیپی تو آپ نے پڑھ لی ہے، لیکن اس کو اپلائی کہاں کرنا ہے. اگر آپ نے کوئی چیز بنانی سیکھی ہے، کوئی ڈیزرٹ یا کوئی میٹھا یا کوئی چاول، تو جتنی بھی آپ ریسیپیز پڑھتے رہیں کیا آپ کو بہترین پیزا، بہترین چاول، بہترین بریانی بنانی آ جائے گی؟ ناٹ ایٹ آل. آپ سب لوگ اسے اگری کریں گے. تو بالکل اسی طرح کتابوں کا جتنا بھی علم ہے وہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنی زندگی کے ابتدائی سالوں میں ہیں اور 40s اینڈ مڈ 40s میں آپ یہ کیا سمجھ رہے ہوں کہ جی اب ہم لوگوں کا جو سا ہے وہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے اور ہم لوگوں سے مل نہیں سکتے اور اس طرح کی چیزیں، نہ ہمارے گھر کوئی آئے، نہ ہم کسی کے گھر جائیں، اور ہمارے پاس بہت اعلیٰ چیزیں ہیں. تو یہ ذہن میں ہم نے رکھنا ہے کہ ہم جہاں بھی چلے جائیں تو کتابوں کی حیثیت ریسیپیز کی طرح ہی کی ہے. ان کو اپلائی کچھ چیزوں پر ہی کرنا ہے. تو وہ لوگ ہیں جہاں آپ کو اپنے ان ڈیفینیشنز کو، اس تھیوریٹیکل نالج کو اپلائی کرنا ہے. ہم فزکس اور کیمسٹری میں کتنی ہی چیزیں پڑھتے رہتے تھے،
لیکن ایک دن جب لیب کا چکر لگاتے تھے تو پتہ چلتا تھا کہ میٹل کیسے میلٹ ہوتا ہے، ایکسپینشن میٹلز کیا چیز ہوتی ہے، یا ٹیوبز میلٹنگ کیا چیز ہوتی ہے، یا پرزم کے جو ان سے وہ پریکٹیکلز ہم لوگ کرتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں. تو کتابوں میں جتنا بھی ہم رٹتے رہیں وہ کچھ بھی نہیں ہوتا جب تک کہ ہم لیب کو میں اپنے ٹیسٹس کو پریکٹیکل نہیں کریں. تو اس لیے یہ ذہن میں ہم نے یہ چیز رکھنی ہے. تو خدا کے ملنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ لوگ ہی ہیں. کم سے کم کچھ نہ کچھ لوگوں سے ناطے، ویسے تو ہم نے ہر اس انسان سے ناطہ رکھنا ہے اور انٹینشنلی رکھنا ہے جو ہماری زندگی میں ہم سے متعلق ہیں اور جو بائی چانس ہماری زندگی میں آ جاتے ہیں تھوڑے ٹائم کے لیے، زیادہ ٹائم کے لیے، کچھ ان ایکسپیکٹڈلی اور کچھ اس طرح سے. تو یہ سب لوگ تو رکھنے ہی رکھنے ہیں. اگر آپ بائی چوائس جا کے بہت سارے لوگوں سے ملاقات نہیں کرتے تو پھر کم از کم جتنے آپ کی زندگی میں آٹومیٹکلی لوگ آ رہے ہیں ان کو ریجیکٹ کرنے کا، ان سے نہ ملنے کا، ان کو اگنور کرنے کا ہمارے پاس کوئی جواز نہیں ہے کہ ہم یہ سمجھنا شروع کر دیں کہ ہمیں جون سا ہے ہمارے علم اور ہماری چیزیں بہت ہو گئی ہیں تو اب ہم جون سا ہے وہ اس ذمہ داری سے فارغ ہیں. تو ایسا نہیں ہو سکتا. یہ غلط فہمی ہمیں ٹھیک کرنا ہوگی. اور پھر اس کے بعد چرواہے کے لیے جب بھی ممکن ہوتا وہ کوئی نیا راستہ تلاش کیا کرتا تھا. دیکھیے وہ نیا راستہ تلاش کیا کرتا تھا اور اس غیر آباد و شکستہ کلیسا کی جانب پہلی مرتبہ آیا تھا. حالانکہ وہ اس علاقے سے کئی مرتبہ گزرا تھا. دنیا بہت بڑی اور کبھی ختم نہ ہونے والی تھی. بھیڑوں کو تھوڑی دیر کے لیے آزاد چھوڑنے کی دیر ہوتی تھی اور وہ نئی دلچسپ چیزیں دریافت کر سکتا تھا. یہ جیسے کہ میں نے آپ کو کہا کہ لرننگ ہی سب سے بڑا اس دنیا کا مزہ ہے اور ریوارڈ ہے. اور اس لرننگ پہ بھی اگر کوئی ریوارڈ دینا شروع کر دے گا تو اٹ مینس کہ وہ لرننگ کو انڈرمائن کر رہا ہے. تو لرننگ پہ کوئی ریوارڈ نہیں ہو سکتا کہ اس پہ شاباش دیجیے، واہ کیا جون سا ہے وہ کہا ہے اور کیا سیکھا ہے. نہیں، یہ سیکھنے والے کے لیے خود ایک بہت بڑا ریوارڈ ہوتا ہے کہ اس نے کچھ سیکھا ہے. اور ہم ہوتا ہے نا، ہم تو ایسے کرتے ہیں کہ ہمارے بچے جب اچھا کرتے ہیں، اچھا لکھتے ہیں تو ہم فوراً ان کو شاباش دیتے ہیں، یہ بہترین کیا وہ کیا. یا بچے جب سیفٹی کے ساتھ پانی کا گلاس اٹھا لاتے ہیں کچن سے یا چائے کا کپ کہیں رکھاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں شاباش. حالانکہ وہ بچے کے لیے ہم اس کو شاباش کہہ کے اس کی توجہ شاباش کی طرف کر دیتے ہیں، جس کے بعد میں ہم ساری زندگی پھر ان سے وہی لوگوں کی طرف دیکھنا شروع کر دیتے ہیں کہ وہ ہمیں شاباش دیں گے تو ہم آگے چلیں گے. حالانکہ اگر دیکھا جائے تو بچے کے لیے وہ کب وہاں رکھ کر آنا، بچے کے لیے ایک سلائڈ خود لے لینا یا پارک میں جا کے خود جھولا لے لینا، گھر سے اسکول سے گھر اکیلے واپس آ جانا یا مارکیٹ سے گھر اکیلے واپس آ جانا، اس کے لیے یہ لرننگ ایکسپیرینس ہی سب سے بڑا ریوارڈ ہوتا ہے. وہ خود اس چیز کو، آپ چھوٹے بچوں کو کبھی کھیلتے ہوئے دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ وہ ایک چیز کو دوسرے کے اندر ڈالنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اور نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو بیسیکلی وہ اس میں تھوڑی دیر کے لیے انوالو اس لیے رہتے ہیں کیونکہ وہ اس سے سیکھ رہے ہوتے ہیں، اور جب وہ کر لیتے ہیں بار بار تو ان کے لیے اس میں وہ مزہ وہ حاصل کر رہے ہوتے ہیں. اور جب وہ کر لیتے ہیں تو ان کا مزہ کم ہو جاتا ہے اور وہ اس چیز کو چھوڑ دیتے ہیں. لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہم ان کاموں پہ جب وہ اس سے کامیابی سے کر لیتے ہیں تو ہم شاباش شاباش بہت زیادہ دیتے ہیں، اور جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ بچے کی توجہ شاباش پہ زیادہ چلی جاتی ہے. اور پھر یہی ہماری پوری قوم کی مینٹلٹی ہے کہ ہم لوگ ایسا کرتے ہیں کہ ہمیشہ ساری زندگی لوگوں سے ہی دادیں وصول کرنے کے پیچھے ہماری نظریں ٹکی رہتی ہیں اور ہم شاباشیاں وصول کرنے کے ہی حریص ہوتے ہیں، اور ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ میں خود کیا لرن کر رہی ہوں. اور ایسا بندہ جو لرن کر رہا ہوتا ہے وہ دوسروں کو بتا رہا ہوتا ہے، سکھا رہا ہوتا ہے. اس کو وہ یہ نہیں دیکھنا چاہ رہا ہوتا یا وہ یہ نہیں دیکھتا کہ مجھے کسی نے میرے لیے کلیپ کیا یا نہیں کیا، بلکہ وہ سیکھتا ہے اور وہ نئی راہوں پہ چل پڑتا ہے اور وہ لوگوں کو انرچ کرنا شروع کر دیتا ہے، وہ انلائٹن کرتا ہے کہ یہ میں نے لرن کیا ہے، اور اس طرح سے سفر آگے بڑھتا ہے ایسے لوگوں کا. پھر اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ مسئلہ یہ ہے کہ انہیں یہ تک احساس نہیں کہ وہ ہر روز ایک نئے راستے پر چل رہی ہیں بھیڑوں کے بارے میں. تو میں نے آپ کو بتایا کہ یہ بہت سنگین قسم کا کمپیریزن ہے. بعض لوگ دنیا میں ایسے ہیں جو میں نے آپ کو بتا چکی ہوں چیپٹر 3 میں کہ وہ بھیڑوں کی طرح ہیں، اور پورا ایک میں نے آپ کو قرآن کی روشنی میں بھی بتایا کہ کس طرح ایسے لوگ جو کہ زندگی کو امتحان نہیں سمجھ رہے وہ بھیڑوں کی طرح زندگی گزارے. انہیں نہیں پتا ہم کہاں ہیں، ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، یہ مشکل ہمارے اوپر کیوں آئی ہے، یہ ہماری
ہمارے برتن کیوں ٹوٹ گئے, یہ میری گاڑی کا ایکسیڈنٹ کیوں ہو گیا, یہ ہمارے بچے ہمیں تنگ کیوں کر رہے ہیں, آج میری طبیعت کیوں خراب ہوگی. وہ ایسے سارے حالات, ایسے سارے حوادث کے اوپر بالکل بھی غور نہیں کرنا چاہتے کہ ہمارے ساتھ یہ کیوں ہوا, کیا ہوا, اس سے ہم نے کیا سیکھنا تھا. ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ ہماری زندگی ایک آزمائش ہے اور ہم ایک عمل کے لیے جواب دہ ہیں, اور خدا ان کو مختلف باتیں اور مختلف سچویشنز ڈالتا رہتا ہے تاکہ وہ اپنے آپ کو بہتر سے بہتر بنائیں اور اب کھوجنے کی کوشش کریں کہ وہ یہاں کیوں ہیں. لیکن وہ ایسے لوگ ہیں جو بڑے سے بڑے نقصان پہ آ کر بس اتنا کہتے ہیں, یا تو وہ لوگوں کو کوسنا شروع کر دیتے ہیں اور یا پھر وہ دنیا کے لحاظ سے صرف یہ دیکھنا شروع کر دیتے ہیں کہ مثال کے طور پر آپ نے کوئی بہت بڑا فنکشن آرگنائز کروایا اور اس دن آ گئی بارش یا بادل آ گئے اور آندھی آ گئی, تو اب وہ یہ دیکھیں گے کہ بادل آ گئی, پتہ نہیں کیوں آ گئی, فور کاسٹ تو نہیں تھی, ہم نے تو بڑا دیکھا تھا, اور اس طرح کی ساری چیزیں. وہ ان کی توجہ کہیں بھی, اور پھر وہ اس کے بعد آخر میں کہہ دیتے ہیں قسمت میں یہی تھا, تقدیر میں یہی لکھا تھا. وہ کہیں بھی یہ سوچنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں کہ ان کے پلان میں, ان کے اعمال میں کہاں کیا گڑبڑ ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ کہا کہ میرے بندے تھوڑا سا کچھ ری وزٹ کرو اپنے آپ کو, دیکھو پرابلم کیا ہے, اپنی چیز کو سمجھو. کوئی نقصان ہو گیا, کوئی موبائل ٹوٹ گیا, کوئی سالن جل گیا, یا پھر گاڑی لگ گئی, کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا, کسی بندے سے لڑائی ہو گئی, کچھ لوگوں نے آپ کو طنز کا نشانہ بنا لیا, کچھ لوگوں نے آپ کو ہرٹ کیا, یا کوئی بزنس میں کوئی لاس ہو گیا ہے, کوئی پیسے کہیں گم ہو گئے ہیں, کسی کولیگ نے جون سا ہے وہ آپ کے خلاف کوئی رپورٹ کر دی ہے, یا بیوی بچوں کی طرف سے کوئی لڑائی دیکھنا پڑ گئی ہے, کچھ بھی پرابلم ہو گیا ہے, دے ول نیور تھنک لائک دس کہ یہ ہم نے کیا گڑبڑ کی تھی, یہ کیا میرا پیارا خدا مجھے بتانا چاہ رہا تھا. تو وہ یہ نہیں سوچتے ہیں, بلکہ وہ بس اس طرح کے لوگ ہی ایسے ہیں, انہی میں خرابی ہے. اور یہ گاڑیاں تو لوگ دیکھ کے چلاتے ہی نہیں, اس لیے دیکھیں کس طرح پاکستان کے کیا حالات ہیں, سڑک ٹوٹی ہوئی تھی, تو ان کی ساری توجہ باہر کے فیکٹرز کی طرف ہوتی ہے. اور یہی سب سے بڑی خرابی ہے, یہی زندگی کے امتحان کو نہ سمجھنے کی سب سے بڑی خرابی ہے. کیوں آج ہم 10 سال بعد بھی وہیں کھڑے ہیں جہاں ہم 10 سال پہلے کھڑے تھے, کیوں 6 سال 5 سال گزارنے کے بعد بھی ہماری ذہنی صحت میں کوئی فرق نہیں پڑا, ہمارے ذہنی خیالات میں کوئی فرق نہیں پڑا, ہمارے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے, ہم اپنے آپ کو ایک ہی طرح کے شکوے کرتے ہوئے پاتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اندر ہم بھیڑوں جیسے ہو چکے ہیں جن کو کچھ احساس نہیں ہے, یعنی غفلت کی طرف اشارہ بیسیکلی. تو یہ چیز ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمیں سمجھنا ہے ہر روز ہم ایک نئے راستے پہ چل رہے ہیں, اور اسی لیے ہمیں سب سے پہلے یہ دعا سکھائی گئی ہے کہ آپ صبح سب سے پہلے اٹھ کر شکر ادا کریں خدا کا کہ آج اپنے خالی صفحے پر نئے تجربات لکھنے کا ٹائم اور موقع مل چکا ہے. ہمارے پاس آج وقت ہے کہ ہم اپنی پچھلی ساری غلطیوں کو دھو سکتے ہیں, پچھلی ساری سچائیاں جو ہم نے جن کو تسلیم نہیں کیا تھا آج ہم انہیں تسلیم کر سکتے ہیں, نئے ارادے باندھ سکتے ہیں, نئی دعائیں کر سکتے ہیں, نیا ارادہ بنا سکتے ہیں, منزل کی طرف سفر شروع کر سکتے ہیں, بہت کچھ. لیکن وہ کہتا ہے کہ وہ نہیں دیکھتے کہ یہ میدان نئے ہیں اور موسم بدل رہے ہیں, ہر دن بدل رہا ہے اور ہر روز حالات بدل رہے ہیں. انہیں تو بس اپنے چارے اور پانی کی فکر ہوتی ہے. تو بس آپ سمجھ گئے ہوں گے اس پوائنٹ کو تو بتانے کی بالکل کوئی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ ہم نے چیپٹر 3 میں اس کو بہت ڈیٹیل سے دیکھا تھا کہ صرف کھانا, صرف بچے پیدا کرنا, صرف معاش کی فکر ہونا, صرف اپنی زندگی کی فکر ہونا, یہ پک جائے وہ پک جائے, یہ کھا لوں وہ کھا لوں, یہ کر لیا وہ کر لیا, بس یہاں تک زندگی جن کی ہے وہ بھیڑوں کی, غافلین کی, انعام کی جیسی زندگی ہے, جن کو شر الدواب کہا گیا ہے, جو سوچنے سمجھنے سے قاصر ہیں, جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ان کے دلوں پہ کیا تالے پڑے ہوئے ہیں, ان کو کیوں نہیں پتہ چلتا کہ یہ زندگی آزمائش کے لیے ہے. اور اللہ تعالیٰ نے جیسے کہ سورہ الکہف میں بتایا ہے کہ یہ زینتیں, یہ رونقیں, یہ میں نے تمہارے لیے, تمہاری آزمائش کے لیے بنائی ہیں, تمہیں تاکہ ٹیسٹ کیا جائے کہ who will perform his or her best, یہ دیکھنا تھا. لیکن چونکہ یہ لوگ مانتے ہی نہیں ہیں کہ ہم ایگزامینیشن ہال میں, اس لیے یہ لوگ اس طرف بھی توجہ نہیں کرتے ہیں. پھر آگے دیکھیے جی کہ اس نے کہا, لڑکے نے سوچا شاید ہم سبھی ایسے ہیں, یہاں تک کہ میں بھی. تاجر کی بیٹی سے ملنے کے بعد میں نے دوسری عورتوں کے بارے میں سوچا بھی نہیں. صحیح. سورج کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے حساب لگایا کہ
یہ اچھا طریقہ ہے کہ ہم لوگ جون سا ہے وہ اپنی خواہشات کو دیکھیں اور اپنی اپروچ کو چیک کریں کہ میں بھی کہیں سٹک تو نہیں ہو گیا. ہمیں یہ بہت زیادہ سوچنا ہے کہ میں کہیں ایک جگہ پہ اٹک تو نہیں گئی پھنس تو نہیں گئی یا گیا. یہ ہمیں چیک کرنا ہے. کسی بھی جگہ پر ہم پہنچ گئے ہیں تو ہم نے یہ چیک کرتے رہنا ہے خود کو. سورج کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے حساب لگایا کہ وہ دوپہر سے پہلے ہی تھا. پھر اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ شاید ہم سبھی ایسے ہیں یہاں تک کہ میں بھی. یہ بہت ایک اچھا پوائنٹ ہے جہاں پر ہمیں یہ جو ہم دوسروں کے بارے میں سوچتے ہیں سب سے پہلے نظر اپنی طرف کر لی جائے. تو اٹس اے ویری گڈ لائن. اس نے اپنے آپ کو بھی ان لوگوں میں شامل کیا کہ شاید ہم سبھی ایسے ہیں. اور پھر اس نے کہا میں بھی. یعنی کہ ہر غلطی جو ہم دوسروں میں پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں وہ کرتے ہی ساتھ دوسرے تو فوراً خیال میں آ جاتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ہم نے ایک ساتھ کیا کام کرنا ہے، فوراً اپنے آپ کو اس لسٹ میں شامل کرنا ہے. کیا میں بھی ایسی ہوں؟ کیا مجھے بھی صرف کھانے پینے کی فکر ہے؟ کیا مجھے بھی صرف روز و شب گزارنے کی فکر ہے؟ کیا میں بھی بس اپنے بچوں کی فکر میں گھلے جا رہی ہوں؟ کیا مجھے بھی جون سا ہے وہ اپنی زندگی کا کوئی اگلا میں نے راستہ نہیں چنا، کوئی منزل نہیں چنی؟ کیا میں نے کوئی نئے ارادے نہیں کیے؟ تو اپنے آپ کو اس لسٹ میں کھڑے کر کے دیکھنا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اور پھر اس نے سورج کی طرف دیکھا، وقت کا حساب لگایا، اور پھر اس طرح وہ آگے جاتا ہے. اور پھر اس کے بعد آخر میں وہ کچھ اپنے جو اس کی سوچیں تھیں ان کے بارے میں، جو اس کے خدشات تھے کہ جی لڑکی تو جا چکی ہوگی. اب یہ ایک ایسا ٹائم ہوتا ہے یہاں پر کہ آپ کو یہ ہوتا ہے کہ ایک طرح کی انسرٹینٹی ہے جو ہر ہی انسان کو، آگے بڑھنے والے انسان کو لاحق ہوتی رہتی ہے کہ کیا وہ منزل پر پہنچ پائے گا یا نہیں پہنچ پائے گا. اور یہ سوال انسان کو بہت ستاتا ہے. تو یہاں پر ہمیں اپنی کریکشن اس طرح سے کرنی ہے کہ بلکہ آپ خود سوچیے گا اس بات کا کیا جواب ہے. آپ ایک دفعہ خود سوچیے کہ اگر ہمیں یہ خیال ستاتا ہے کہ کیا میں منزل پر پہنچ پاؤں گی یا نہیں پہنچ پاؤں گی، اس بات کا آپ کے خیال میں اس سوال کا کیا جواب ہونا چاہیے. اور پھر اس کے بعد اس نے دوبارہ سورج کی طرف دیکھا اور اپنی رفتار بڑھاتے ہوئے سوچنے لگا، یہ ہمارے خوابوں کے سچ ہو جانے کا امکان ہی تو ہوتا ہے جو زندگی کو دلچسپ بناتا ہے. اور سورج کی طرف دیکھا اور رفتار تیز کی. تو آپ سمجھ گئے ہوں گے اس لائن کا کیا مطلب ہے کہ ایک دن ختم ہونے جا رہا تھا، ایک خالی صفحہ آج دوبارہ نئے اعمال، نئے ارادوں کے ساتھ لکھا جا چکا تھا. اور اب تھوڑا سا جو ٹائم رہ گیا ہے ریئلائزیشن کے ساتھ ہی ہر انسان کو جاگنا ہے، ہر انسان کو اس وقت سے فائدہ اٹھانا ہے اور اپنی رفتار بڑھانی ہے. گیو اپ نہیں کریں، ہمت نہیں ہاریں، حوصلہ پیدا کریں، آگے بڑھنا ہے، راستہ چننا ہے، منزل چننی ہے. بڑے خواب دیکھیں، بڑے خواب رکھیں، بڑی منزلوں کے مسافر بنیں، جہاں پر صرف اپنے بچے کے نہیں 100 بچوں کی سوچیں، 200 بچوں کی سوچیں، ملک کے بچوں کی سوچیں، دنیا کے لوگوں کا سوچیں. اور پھر اس کے بعد چھوٹی چھوٹی چیزیں تو خود بخود ہی اس کے حصے میں آ جاتی ہیں. اور سوچنے کے بعد ہم سب نے اس انسرٹنٹی کا خود ہی کو جواب دینا ہے کہ جو خواب بھی آپ نے دیکھا ہے، جو بھی بڑی منزل آپ نے اپنے گھر میں، اپنے ارادے، آپ نے یہی مثال کے طور پر رکھا ہے کہ یار میں نے اپنے بچوں کی بہترین تربیت کرنی ہے، میں نے ایک کامیاب انسان بننا ہے، میں نے ایک سیکھنے والا انسان بننا ہے، میں نے اپنے جو میری صلاحیتیں ہیں ان کا بہترین استعمال کرنا ہے، میں نے لوگوں کے لیے نافع بننا ہے، میں نے سوسائٹی کے لیے بہترین بننا ہے، میں نے اپنے رشتہ داروں کے لیے بہترین بننا ہے. کوئی بھی مقاصد آپ کے ہو سکتے ہیں. تو وہ کہتا ہے کہ یعنی کبھی آپ سوچتے ہیں آپ کو اتنے دھکے پڑتے ہیں اپنے رشتہ داروں کی طرف سے، لوگوں کی طرف سے، کولیگز کی طرف سے، اپنی منزل کے راستے میں، کہ آپ ہر روز یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ شاید یہ ناممکن ہے، شاید یہ ناممکن ہے، شاید ایسا کبھی نہ ہو پائے، کب جا کے میں ٹھیک ہوں گا، کب جا کے میں لوگوں کے لیے نافع بنوں گا، کب جا کے میں کسی بہترین منزل پر پہنچوں گا، یا یعنی کہ جو میں نے سوچا تھا وہ میں کر پاؤں گا. تو اس میں اس نا امیدی کا جواب یہ ہے کہ ساتھ ہی ساتھ ایک سوچ آگے بڑھنے والوں کے اندر یہ ضرور کہیں نہ کہیں ہوتی ہے جو کہ سچے دل سے محنت کر رہے ہوتے ہیں کہ خواب سچ بھی تو ہو سکتے ہیں، میں پہنچ بھی تو سکتا ہوں. اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ کئی اور لوگ ان منزلوں، ان راستوں سے گزر کر اپنی منزلوں کو پا چکے ہوتے ہیں. تو ہمیں نا امید نہیں ہونا ہے. آپ کوئی بھی ہیں، ہم کسی بھی جگہ پہ ہیں، ہم یہ
سوچ سکتے ہیں کہ وہ ہم ہی ہو سکتے ہیں جو اپنی منزل پر پہنچ جائیں گے. تو اس امکان کو تسلیم کرنا ہی آپ سمجھ لیں کہ آگے بڑھنے کی طرف موٹیویشن دیتا ہے. اور پھر صرف موٹیویشن نہیں دیتا، یعنی یہی وہ سورس آف موٹیویشن ہوتا ہے جو باہر سے نہیں لینا پڑتا، یہ آپ کے اندر ہوتا ہے، یہ آپ کے اندر ہی سے نکلتی ہے اور زندگی کو دلچسپ بناتا ہے. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ آپ کو صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ کو منزل تک جانے کا کوئی چام ہے یا آپ کو کچھ کامیاب بن کے ہی دنیا کے سامنے کچھ خود کو پروو کرنا ہے. نہیں، دلچسپی اس میں یہ ہوتی ہے کہ آپ سیکھ رہے ہوتے ہیں. تو لرننگ اس کے لیے بیسیکلی ایک انٹرسٹ کا سبب بن رہا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اس کو آگے بڑھنے میں بھی مزہ آ رہا ہوتا ہے. اور سم ٹائمز پھر اس کے لیے منزل اتنی امپورٹنٹ نہیں ہوتی جتنی کہ اس کے لیے لرننگ امپورٹنٹ بن جاتی ہے. سیکھنا، لوگوں کو سمجھنا، لوگوں کی زندگیوں کو جاننا، اپنے آپ کو جاننا، اپنے عیبوں کے بارے میں، اپنے نقائص کے بارے میں، اپنی بری نیتوں کے بارے میں اپنا محاسبہ کرنا. کیونکہ دیکھیں کہا کیا گیا ہے کہ من عرف نفسہ عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے رب کو پہچان لیا. اور اپنے آپ کو پہچاننے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ایکسپوجر، سفر، لوگ ہیں. وہ ہمیں ہمارے بارے میں بتاتے ہیں کہ ہم کیسے ہیں. ہم تو خود کو بڑا صحیح سمجھ رہے ہوتے ہیں، لیکن لوگوں سے ہمیں فوراً پتہ چل جاتا ہے جبکہ ہمارے کون کون سے کونے لوگوں کو چبھتے ہیں اور پھر ہمیں ان کو فائل کرنا پڑتا ہے، گھسنا پڑتا ہے کہ ہم لوگوں کے لیے سیوٹیبل ہو جائیں اپنی مرضی سے، اپنی خوشی سے. اچانک اسے یاد آیا کہ طریفہ میں ایک بوڑھی عورت رہتی ہے جو خوابوں کی تعبیر بتاتی ہے. یہاں سے ایک نیا ٹویسٹ کہانی کے اندر آئے گا اور دیکھیں گے کہ اس میں کیا ہوتا ہے. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ان ساری باتوں کے بارے میں سوچیے گا، اپنی زندگی کے بارے میں سوچیے گا، ہمیں کہاں جانا ہے، آپ کے کیا ارادے ہیں، آپ کی کیا منزل ہے، آپ کس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں اور کیوں آگے نہیں بڑھ پا رہے ہیں. کیوں اگر یہ میں نے آپ کے سامنے ایک سائیکولوجیکل ہیلتھ کی نشانی کے طور پر یہ بات رکھی تھی کہ وہ تمام لوگ جو نفسیاتی طور پر صحت مند ہوتے ہیں وہ لوگ معاشرے کے لیے، لوگوں کے لیے، دوسروں کے لیے، بچوں کے لیے، شوہر کے لیے، باقی سب گھر والوں کے لیے یا سوسائٹی کے لیے بینیفیشل ہونا چاہتے ہیں، دوسروں کے لیے فائدہ مند ہونا چاہتے ہیں. کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ کی نظر بس اپنے آپ ہے، مجھے یہ نہیں مل رہا، مجھے وہ نہیں مل رہا، مجھے لوگوں نے تنگ کیا ہوا ہے، میری زندگی میں بھی مشکلیں، میری زندگی میں یہ مسائل کیوں. ایسی ساری سوچیں سوچنے والے لوگ، اس کا مطلب یہ ہے ریسرچ کے مطابق کہ وہ لوگ کسی نفسیاتی صحت ٹھیک نہیں ہے. لہٰذا ان کو علم کے ذریعے، لوگوں کے ذریعے، خدا کی کتاب کے ذریعے اور اچھی صحبت اور دعاؤں کے ذریعے اپنی اصلاح کرنا ہے. اور اس کے بعد انشاءاللہ وہ موقع آئے گا کہ ہم آگے بڑھ پائیں گے، نئے ارادے کر پائیں گے. یقیناً یہی سب سے بڑی نعمت ہے.